السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار۔ وقال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، چودہ سو 42ویں ہجری اور اس کا ربیع الاول کا مہینہ، اور اس کی آج 12 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان اسلامی تاریخ، نبی کی سیرت کی کتابیں، علماء، فقہا، محدثین، متکلمین، زاہدین، اتقیاء، صلحاء اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات مبارکہ ہوئی۔ سرکار کے دنیا سے جانے کا جو سانحہ پیش آیا وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اس تاریخ میں اور مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں۔ البتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جو آپ کی پیدائش، اس کی تاریخ میں کہیں 9 تاریخ لکھی ہوئی ہے، کہیں 12 تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، کہیں کوئی اور تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن وفات کی تاریخ طے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا اللہ کی حکمت کے تحت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہر ایک کو جتنا وقت اپنے علم کے مطابق طے کر دیا، وہ اپنا وقت پورا کرنے کے بعد
اللہ کے فیصلے سے وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا۔ عام لوگ جب اپنا وقت مکمل کر کے جاتے ہیں تو ہم ان کو وفات پانا، موت کا ہونا، ان الفاظ سے ہم تعبیر کرتے ہیں، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، اپنے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ جی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی جو 63 سال کی تھی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عمر مبارک جب مکمل ہو گئی تو اپنے پاس بلا لیا، اور دنیا والوں کو سرکار کا جیسا رہنا، آپ کا وجود خیر و برکت کا ذریعہ رہا، آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی امت کے حق میں بہت بڑا خیر کا ذریعہ رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے حق میں خیر کا، برکات کے نزول کا سبب ہے، ومماتی خیر لکم، اور میرا دنیا سے پردہ کرنا، اللہ کے دربار میں پہنچ جانا، یہ بھی تمہارے حق میں خیر کا ذریعہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس راستے سے گزارا، جس راستے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، باقی رہنے والی ذات بس ایک اللہ کی ہے، حتیٰ کہ جو فرشتہ روح کے نکالنے پر مامور ہے اس فرشتے کو بھی بقا نہیں ہے، اس فرشتے کو بھی بقا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، جب وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ سب کا مسئلہ ختم ہو گیا، اللہ فرمائیں گے کہ اب تم بھی ختم ہو جاؤ، تو جو ملک الموت ہے وہ بھی جیسا فنا ہو جائیں گے، بس اللہ کی ذات تنے تنہا باقی رہے گی۔ اب ہماری ذمہ داریاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جس وقت میں جا رہے تھے اور آپ کے اوپر بیماری کا غلبہ ہوا، سر کا درد ہوا، بخار اتنی زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے جسم کو ہاتھ لگاتے تو ہم میں سے 2 افراد کو جتنا سخت ترین بخار ہوتا، 2 آدمیوں کا، آج کل اگر 101 سے آگے بڑھ گیا تو ہیبت میں آ جاتے، اور ایک جیسا 105 6 8 تک آ گیا تو آدمی کنٹرول سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے 2 یعنی کہ 200 سے آگے ٹمپریچر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے جسم کا تھا، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں بخار بہت زیادہ ہے۔ ایسی مرض کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت ساری باتوں کی تلقین کی، بہت ساری باتوں کی وصیتیں کی، بہت سارے احکامات سکھلائے، بہت سارے باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ ان باتوں میں سے ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ہیں، صحابہ جن کی میں نے تربیت کی، جو میری صحبت میں رہ کر یہ بالکل کندن بن گئے، ان کو میں نے نکھارا ہے، ان کے پاس میرا علم پہنچا، یہ میری صحبت میں رہ کر قرآن کو سیکھا ہے، آیتوں کا مصداق سمجھا ہے، جی میری تربیت میں رہے ہیں، قرآن کے اترنے کو دیکھا ہے، آیتوں کے منشا کو سمجھا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ، کیا فرما رہے سرکار؟ اللہ اللہ، یعنی
اللہ کی غیرت سے ڈرو صحابہ کے بارے میں، اللہ کی غیرت سے ڈرو صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تم صحابہ کو برا نہیں کہنا۔ یہ سرکار کی وصیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب دنیا سے جاتا ہے فضول باتیں نہیں کرتا، بیکار باتیں نہیں کرتا، لا یعنی باتیں نہیں بتاتا، اظہار محبت نہیں کرتا، بلکہ وہاں ضرورت کی باتیں بتاتا ہے، اہم ترین باتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے جیسا امت کو جس بات کی طرف توجہ دلائی، آخری موقع پر مرض الوفات کے اندر صحابہ کے حق کی طرف توجہ دلائی کہ صحابہ کے حقوق کی رعایت کرو۔ میرے جانے کے بعد لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم صحابہ کو برا نہیں کہنا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں قربانیاں دیں جس زمانے میں قربانی دے نہیں سکتا آدمی، یہ اس زمانے میں انہوں نے خرچ کیا جس زمانے میں خرچ کرنے کے لیے آدمی تڑپتا تھا، اس زمانے میں میرا ساتھ دیا جس زمانے میں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، سامنے قریش کے قبائل اور ان کے سردار ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو توحید کے پیغام کو سمجھو اور اس کو قبول کرو اور اس پر چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سامنے جتنے تھے سب کے سب اپنا سر جھکا لیا، کوئی نبی کی بات کو قبول نہیں کیا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام رکھا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ نبی اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے تھے، اپنی ذات کی دعوت نہیں دے رہے تھے، اللہ کی توحید کا پرچار کر رہے تھے، لیکن قوم ہے کہ جسا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اٹھا تو بھی آپ کا چچا، اور وہ کہنے لگا تبا لک الہٰذا جمعتنا، برباد ہو جا، کیا تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ پیغمبر ان کے فائدے کی بات بتا رہے ہیں اور وہ نبی کو بد دعا دے رہا ہے۔ ایسے ماحول میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے حضرت علی ہیں، کھڑے ہو کر کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لوگ ہنسنے لگے، یہ کمزور دبلا نحیف جسم لے کر جس کو 2 وقت کی پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہے، یہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے جی صاحب جو کام کو آگے بڑھائے گا۔ ایک بات آپ کو کہوں، اس وقت میں دنیا میں جو مستشرقین، جو یورپ کے انگریز مؤرخین نے دنیا کے مشہور ترین لوگوں کے جی صاحب جو سیرت کو جمع کیا، اس کے اندر سب سے پہلا نمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا۔ جب اس کتاب کی جی صاحب اجرا ہونے لگی، لوگوں نے کہا تو تم تو عیسائی ہو اور تم نے لکھا ہے تو تم نے سب سے پہلے ان کا نام کیوں لکھا؟ کیا جواب دیا صاحب؟ کیا جواب دیا؟ یہ حق وہ ہے جس کا دشمن اعتراف کرے، حق وہ ہے جس کا دشمن اعتراف کرے۔ اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، اپنے تو جی صاحب بڑائیاں بولتے ہی ہیں، لیکن اگر دشمن کی زبان سے ہو جائے پھر تو وہ جی صاحب وہ لوہے کی بات ہے۔ جی اس عیسائی مصنف نے جو اس وقت میں بات کہی، اس نے کہا میں سب سے پہلے ان کا نام کیوں نہ لکھوں، کیونکہ یہ صفا پر کھڑے ہو کر جب اعلان کیا تھا تو ایک اکیلا علی جو کمزور جسم والا تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب 1 ارب سے زیادہ ان کے ماننے والے، ان کے فالو کرنے والے، ان کے بات کو ایکسپٹ کرنے والے، ان کے مذہب کو قبول کرنے والے، ان کے مذہب کی ترقی روز بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے، تو پھر میں ایسے آدمی کو نمبر 1 پر کیوں نہ لکھوں جو ہر دن بڑھتا رہا، کبھی پیچھے نہیں ہٹا جی صاحب، اور ہر دن اس کے
پیغام میں ترقی ہوتی رہی، کبھی اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ یہی وہ ایک آدمی ہے پوری دنیا میں جس کو پہلے نمبر پر لکھا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر آگے کوئی میری نظر میں نہیں ہے۔ اگرچہ کہ میں عیسائی ہوں لیکن میری نظر میں اس سے بڑا کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ کی جماعت وہ ہے یہ اس وقت میں میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں، یہ اس وقت میں میرے اوپر خرچ کیا جب کوئی خرچ کرنے والا نہیں۔ جی صاحب، حضور نے فرمایا اس لیے اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ احد کا پہاڑ دیکھا، اللہ تعالیٰ سب کو دیدار نصیب کرے، نبی کا شہر اور اللہ کا گھر دیکھنا نصیب کرے۔ احد کے پہاڑ کو جائیں گے، پتہ چلے گا اتنا لمبا پہاڑ، ایسا اونچا پہاڑ، دیکھتے ہی آدمی دیکھتے رہ جائے۔ جی احد کا پہاڑ اتنا اونچا، اتنا پھیلا ہوا۔ سرکار فرما رہے اگر کوئی ایک آدمی جتنا پہاڑ نظر آ رہا جس کو دیکھ کر تم تعجب سے یہ سب دیکھتے کہ دیکھتے رہ رہے ہو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اتنا بڑا پہاڑ بھی اس کو سونا بنا کر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ صحابہ نے جو ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دی تھی، یہ تمہارا پہاڑ بھر سونا بھی یہ مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحابہ کرام جنہوں نے نبی پر اور دین پر اس وقت میں قربانیاں دی جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اس وقت میں خرچ کیا جب کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا مرض الوفات میں کیا فرمایا؟ لا تتخذوہم غرضا، میرے صحابہ کو میرے بعد برا نہیں بولنا، یہ صاحب ان کو گالی گلوچ نہیں کرنا، ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہیں کرنا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاحب اپنے مرض الوفات میں، تو آپ کا مرض الوفات سفر کے مہینے میں شروع ہوا اور 12 ربیع الاول کو آپ کا سفر ختم ہوا۔ یہ آپ کے جتنے دن بیماری کے رہے، اس میں ہر دن آپ نے امت کو، اپنے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں کو کسی نہ کسی بات کی برابر تلقین اور وصیت کرتے رہے۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی صحابہ کے بارے میں۔ اس لیے مسلسل 2 جمعہ سے آپ کے سامنے، بلکہ 3 جمعہ سے حضرات صحابہ کے حقوق کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ صحابہ کے 4 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق صحابہ سے محبت کرنا، دوسرا حق جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا صحابہ کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، ان کی نقل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، اور تیسرا اور چوتھا حق وہ آج کی مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو بقیہ 2 حقوق ہیں، تیسرا حق یہ ہے کہ صحابہ کو برا نہ کہا جائے، یہ تیسرا حق ہے، ان کا حق ہے۔ نبی نے مرض الوفات میں کہا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے نبی نے منع کیا، نبی منع کرنے کے بعد، نبی روکنے کے بعد آپ کی ہماری کیا مجال ہے، آپ کی ہماری کیا حیثیت ہے، آپ کی اور ہماری بلکہ قیامت تک آنے والوں کی کیا ہمت ہے کہ وہ نبی کے حکم کو توڑ کر صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالیں، ان کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کریں، ان کی قربانیوں کو مجروح کریں، ان کے ایمان کو صاحب جو مقدر کرنے کی ناپاک کوشش کریں۔ اس لیے سب سے پہلی وجہ یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں زبان چلانے سے، قلم چلانے سے، گندی فکر، گندی سوچ، گندی ذہن رکھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی نے کہہ دیا، اب غلام کا تقاضا یہ ہے، غلامیت کا تقاضا یہ ہے، چاہے ہماری کھوپڑی میں آئے نہ آئے، ہماری عقل تسلیم کرے نہ کرے، یہ صاحب ہم نبی کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ نبی نے کہہ دیا صحابہ کو برا نہیں بولنا، بس ہمارا فرض ہے ہم صحابہ پر انگلی اٹھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری وجہ میں نے 2 جمعہ پہلے آپ کو بتایا تھا، دنیا میں 2 جماعتوں کا انتخاب، چوائسنگ وہ اللہ نے کی۔ ایک ہے نبیوں کی جماعت،
نبی کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، اللہ جن کو منتخب کر لے بس وہی نبی بن سکتا ہے۔ ایک نبیوں کی جماعت اور ایک ہے صحابہ کی جماعت۔ صحابی کوئی نہیں بن سکتا، ساری دنیا جنید بغدادی بن جائے، ساری دنیا عبد القادر جیلانی بن جائے، ساری دنیا ولیوں سے بھر جائے، پورے دنیا کے ولی مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی صاحب، کیونکہ صحابیت اللہ نے اس جماعت کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ اب اگر جس جماعت کو اللہ نے منتخب کیا، ہم اگر ان کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، کیچڑ اچھالیں گے، ان کو برا کہیں گے، ان کو جیسا بدنام کرنے، ان کی تذلیل کے لیے ہم اٹھیں گے، تو گویا ہمارا یہ تنقید کرنا اس بات کی علامت ہوگی اللہ نے جس کو پسند کیا میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، یہ اس لائق نہیں ہے، یہ بولنا چاہ رہے تم تنقید کر کے کہ اللہ میاں تم نے جن کو منتخب کیا وہ انتخاب کے لائق نہیں تھے۔ اور جو اللہ کے انتخاب پر مطمئن نہ ہو، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کی دینداری کیا ہے، اس کی نیکی کیا ہے، اس کی آخرت کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا زندگی میں کبھی بھی صحابہ کے بارے میں نہ برا بولے نہ برا سنے، نہ برا بولے نہ برا سنے، کیونکہ سننا بھی بے غیرتی ہے، سننا بھی بے غیرتی ہے۔ کہ کوئی اگر ہمارے بڑے کو، یہ صاحب جو ہماری نظر میں مقدس ہو، اگر کوئی ہمارے بڑے کو کسی قسم کی کوئی بات بولتا ہے، غیرت کا تقاضا کیا ہے، تعلق کا تقاضا کیا ہے، ہم سنتے بیٹھ جائیں؟ خاموش بیٹھیں، زبان بند کر لیں؟ جیسے بولنا غلط ہے ویسے کوئی بول رہا ہے تو سننا بھی غلط ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، 700 آیتیں تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، 700 آیتیں۔ عام آدمی تو عام آدمی ہے، صحابہ پر ان کے رشتہ داروں نے بھی زبان استعمال کی، اللہ براہ راست صحابہ کو برا بولنے والوں کو جی سب ان کا دفاع کیا، ان کو ریجیکٹ کیا، جی سب ان کو روکا۔ سورہ واللیل کی جو آیتیں میں نے پڑھی، الذی یؤتی مالہ یتزکا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتے، خلیفہ اول ہیں، نبی پر اتنا قربان کر دیا، پورا گھرانہ لٹا دیا۔ نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، ان کا حق تو اللہ ہی ادا کرے۔ اتنا لٹا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جب مکے میں تھے، جن غلاموں کو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ان کے مالک ان کو ستاتے، جی تو ایسا کرتے، پیسے دے کر ان کو خرید لیتے اور ان کو آزاد کر دیتے۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا تھا۔ جی ایسے صحابہ کرام بہت زیادہ تھے جن کو حضرت ابو بکر نے تقریباً 70 سے زیادہ غلام تھے جن کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کر دیا۔ ان کے والد، حضرت ابو بکر کے والد، ان کا نام تھا ابو قحافہ۔ یہ ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے، بہت بعد میں، فتح مکہ کے بعد میں۔ جب ایمان نہیں لائے تھے تو بیٹے کو ٹوکتے تھے۔ ابو بکر صحابی ہے اور یہ باپ مسلمان نہیں ہے، یہ بار بار ٹوکتے تھے، ارے تیرے کو شہرت حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا ہی ہے، یہ غریبوں کو، نوکروں کو، چاکروں کو آزاد کر کے تیرے کو کیا ملے گا؟ یہ تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، غلام ہیں، یہ تو ان کو آزاد کرنے سے تیری سماج میں، سوسائٹی میں عزت تھوڑی بڑھے گی۔ امیروں کے اوپر پیسہ خرچ کر، دولت مندوں کو پیسہ خرچ کر، تو تیری سوسائٹی میں عزت بھی ہوگی، نام ہوگا، شہرت ہوگی۔ کس نے ٹوکا؟ والد نے۔ والد کو ٹوکنے کا حق ہے نہیں۔ اولاد جب جی صاحب اچھا کرے، برا کرے، اونچ نیچ ہو جائے تو باپ کو ٹوکنے کا حق ہے نا؟
ارے بولتے نہیں کہ جی ہے اتنا ہلو بول رہے ہیں، اب بولنا کہ نہیں بولنا ہے. پیچھے بابا بیٹھ کو ہے کیا بولتی مسجدوں بولے ہاؤ بولے یہاں بولنے کا نہیں. ارے باپ کو حق ہے نا جی، کیونکہ ان کا تجربہ کتنا ہے، ہمارا تجربہ کیا. باپ کو جتنا تجربہ زندگی کے ٹھوکریں کھانے کا ہے، ماں کو جتنا تجربہ زندگی کے ٹھوکریں کھانے نشیب و فراز کے دیکھنے کا ہے. ہم کو کیا، ہم کو تو خالی گرمی ایک چڑھی ہوئی ہے بس ختم. بات کرے کہ آستین چڑھا دیکھ لیں گے بس، یہ اور کچھ نہیں ہے. ماں باپ کو حق ہوتا ہے بچوں کو ٹوکنے کا، لیکن لمٹ میں. دیکھو ٹوکنا ہر عمر میں الگ الگ ہوتا. بعض بڑے لوگوں کا یہی ہے، بڈھے ہو گئے، بالا سفید ہو گئے، ہاتھاں پہنا کر جب بھی ڈنڈا لے کو مار رہے بیٹوں کو. یہ طریقہ نہیں ہے، تربیت کا اصول ہے. چھوٹے رہے ہاتھ چلاؤ. ہمارے سر سے اوپر ہو گئے، خالی زبان سے بولو، وہ بھی اکیلے میں بولو. زبان سے بولو پھر کب بولو؟ جورو کے سامنے گالیاں دے رہی، بہو کے سامنے بیٹا کو ارے ترے یہ وہ اماں بہن گن دے رہی. اب پھر کیا بولے مل صاحب پٹا نکل گیا، بابا کو الٹے جوامہ دیتا. تم کرے سو کام کیا ہے پہلے وہ دیکھو. تمہیں بابا ہوں گے اپنی جگہ، لیکن ٹوکنے کا سلیقہ بھی تو ہونا. بیوی کے سامنے ٹوکے کیسا برداشت کریں گا انہیں؟ باپ ہے پھر بھی برداشت کر لیتا، مگر دل میں تو لکیر پڑ جاتی. یہ لکیر کیا بھی کرو مٹنے والی نہیں ہے. دیوار توڑو جڑ جائے گی، لیکن دل شیشہ ہے. یہ ایک مرتبہ لکیر پڑ گئی نا تو پھر وہ چاہے کتنا جوڑو فیویکل لگا کے وہ جڑنے کا نہیں، لکیر برابر رہتی. میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے دلاں ٹوٹنے سے پہلے ہنڈیاں الگ کرو. بڑے لوگ سمجھتے ہیں میری یہ بات کیا ہو رہا، دلاں ٹوٹنے سے پہلے ہنڈیاں الگ کرو. کیونکہ دلاں ٹوٹنے کے بعد ہنڈیاں الگ کرے تو مطلب بھی نہیں ہے. ہاں ایسا کیسا ہنڈی الگ کرنا، کیسا کرنا بولے تو بعد میں جب دل ٹوٹنے کے بعد پتہ چلتا، اب نہیں چلتا. اس واسطے شریعت میں کیا ہے، جب تک اس کا الگ گھر کا مطلب کمرہ، الگ کمرہ جس میں بیوی کو پردے کے ساتھ رکھ سکتا، جب تک نہیں ہوتا شادی نہیں ہے. جب اس کا کمرہ الگ بیوی کو رکھنے کے لائق ہو گیا، اب اس کی شادی کر کے اس کے نئے کمرے میں اتارو، 4 دن نگرانی کرو، بولے پکاؤ کھاؤ، بچے تو لاکھ دو نہیں تو وہیں چڑھاؤ. ہنڈی الگ ہونا جیسا مناسب ہے، پسند ہے، دل نہیں ٹوٹنا. اب آپ بولے جب ان کی ہنڈی الگ کر دیے، بیٹے کے دل میں باپ کے تعلق سے کوئی نفرت آتی نہیں آتی. وہ ہمیشہ باپ کی تعظیم کرے گا، باپ کا ادب کرے گا، باپ کا پاس و لحاظ کرے گا، بلکہ اپنی بیوی کو بھی کہے گا بڑے ہیں جا کے بیٹھتے رہا. لیکن جب دل ٹوٹ گئے، اٹھا کو مٹھیاں ڈال لیے، تیرا خاندان ایسا، تیرا خاندان ایسا، تو ایسا، اٹھا کو مٹھیاں ڈال لیے. مٹھیاں ڈال لینے کے بعد الگ ہو گئے. اب بلائے تو آتا کیا جی؟ بولتے نہیں. اب نہیں آتا بلائے تو. میں تسبیحاں پڑھا رہا ہوں، آیت کریمہ کا دسترخوان بچھا رہا ہوں، 10 قرآنہ کے ختم کرا رہا ہوں، تو دیگاں چڑھا، ختمہ کرا، دسترخوانہ بچھا، تو بچھا لے، تو پڑھ لے، اپنے کو لینا دینا نہیں. کیوں؟ مٹھی اٹھا کو جو ڈالے، جو دلاں ٹوٹ گئے نا، اب وہ کیا بھی کر وہ پر ہونے کا خلا نہیں ہے. ٹھیک؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا باپ کو ٹوکنے کا حق ہے، لیکن اس کے اندر بھی درجے ہیں. چھوٹے رہے مار کے بولو، سمجھا کے بولو. بڑے ہو گئے، بیوی والے ہو گئے تو اب بولو، مگر اکیلے میں بلا کے بولو. سامنے بول رہی، ادب کے دائرے میں بولو. کامیاں کب تک کرتا ہے سلاٹ ہو رہی، 1 کے 2 ہو گئے، 2 کے 4 ہو گئے. زندگی کچھ تو بھی کامیاب کر لے، محنت کر لے، بس ختم ہو گئی بات. عقل مند کو اتنی بات کافی ہے. دیکھ کھل کے جیسا کھا رہا، ٹانگا پسار کو سو رہا، کس کے بابا کی کرتا، بڈھے ریٹوں کو سلام کرتا، ایسا. اب آپ بولیے ایسا بولنے کے بعد کون تو بھی بابا کو بابا بولیں گا. اب یہاں تو مل صاحب پڑھ، مل صاحب فلیتا دو، پانی دم کر کو دو، جس صاحب انہیں نکل گیا، انہیں ایسا ہو گیا، وہ تعویذ نہ لاؤ. یہ کام جو کرنے کا وقت ہے وہ چھوڑ دیے، جو جہاں نہیں کرنا ہے وہ کام کرے. پھر بولے اولاد ہاتھ سے نکل گئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باپ کو ٹوکنے کا حق ہے،
حضرت ابو بکر کے باپ نے ٹوکا۔ قرآن کی آیتیں اٹھا کے دیکھو، جب حضرت ابو بکر سرکار کی خدمت میں آ کر بولے اللہ کے رسول، میں جو کمزور مسلمان ہیں جن کو ان کے مالک ستا رہے ہیں، کوڑے برسا رہے ہیں، یہ صاحب ایمان کی وجہ سے بلا وجہ ستائے جا رہے ہیں، ان کو خرید کے میں آزاد کر رہا ہوں، تو میرے والد کا کہنا یہ ہے کہ تو ان غریبوں کے اوپر پیسہ خیر کو خرچ کرتا، اس سے شہرت ملنے والی نہیں ہے، جبکہ میں شہرت کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ جملے ادا کیے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا، آپ کے پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ پسینہ آنا وحی اترنے کی علامت تھی۔ نبی کے چہرے پر پسینہ آنا وحی اترنے کی علامت تھی۔ جیسے ہی وحی اتری حضرت جبرائیل آئے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا ٹوکنا بھی صحابی کو اللہ کو پسند نہیں آیا، قرآن کی آیتیں اتری، الذی یؤتی مالہ، یہ جو ابو بکر ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے، یتزکا، شہرت کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بیک سپورٹ کے لیے نہیں، بلکہ یتزکا، دل صاف کرنے کے لیے، اللہ کی خدمت میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا۔ باپ کا ٹوکنا بھی ایک صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، جب تو ہم تو کسی بھی تعلق سے حق نہیں رکھتے، لیکن ہم ہیں کوئی ابو بکر کو ڈاکو بول رہا نعوذ باللہ، کوئی فلاں صحابی کو گالیاں دے رہا، کوئی فلاں صحابی کو گالیاں، ہم مست میں سن رہے ہو، گوگل میں دال سنتے رہا، گوگل میں دال سنتے رہا۔ اس لیے صحابہ کا پہلا حق محبت، ان سے محبت کرنا، صحابہ کا دوسرا حق ان کی اتباع کرنا، اور صحابہ کا تیسرا حق ان کو برا بھلا نہیں بولنا، ان کا تذکرہ برائی سے نہیں کرنا، کیونکہ نبی نے کیا فرمایا، من احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، مجھ سے محبت ہے اس لیے صحابہ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم، اور جو صحابہ کے تعلق سے دل میں نفرت رکھتا ہے، صحابہ کے تعلق سے دل میں تقدر رکھتا ہے، تو فببغضی ابغضہم، اصل میں اس کے دل میں میرے تعلق سے جی صاحب جگہ نہیں ہے، میرے تعلق سے نفرت ہے، اس لیے صحابہ کو برا بول رہا ہے۔ تیسرا حق سمجھ میں آ گیا۔ چوتھا اور آخری حق، صحابہ کا چوتھا آخری حق ہے، صحابہ کرام بھی انسان ہی ہیں۔ دیکھ، صحابہ انسان ہے یا نہیں ہے، یا ما فوق الفطرت کوئی آسمانی مخلوق ہے؟ انسان ہے۔ انسانوں کے اندر ہر ایک کی رائے، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اس سوچنے کے الگ انداز کو بولتے ہیں اختلاف۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اختلاف۔ صحابہ میں بھی اختلاف رہا، اس کو اصطلاح بولتے ہیں مشاجرات، صحابہ کے اختلاف۔ جن مسائل میں، جن باتوں میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، اس اختلاف کو بنیاد بنا کر اس پر اپنی زبان مت چلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، سب کو معلوم ہے، ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے اوپر 40-50 دن تک پانی بند کیا، نماز میں مسجد میں جمعہ کے دن آپ ممبر پر تھے، آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ کے ہاتھ سے عصا لے کر توڑ دیا، جی صاحب آپ کو زخمی حالت میں محل میں لے گئے، اور وہاں قرآن پڑھنے کی حالت میں آپ کے سر پر راڑ ماری، جس سے آپ جی صاحب لہو لہان ہو گئے، بیوی درمیان میں آئی، ان کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، اتنا آپ کو جی صاحب شہید کیا گیا۔ اور پھر آپ کے جی صاحب جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا، اوپر سے پتھر برسائے، اتنا حضرت عثمان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہے نا، پہلے خلیفہ، سوتے رہو تم لوگ، حضرت پہلے خلیفہ اور دوسرے حضرت عمر اور تیسرے حضرت عثمان، ان کی شہادت ہو گئی۔ چوتھے خلیفہ کون تھے؟ ان کے بعد وہ تھے حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو اس موقع پر سب لوگوں نے تو حضرت علی کو خلیفہ مان لیا، لیکن
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حجرے میں آرام کر رہے، حضرت عائشہ نے کہا علی اس وقت تک میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گی جب تک تم پہلے عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا پہلے ان کا بدلہ لینا۔ حضرت عائشہ رشتے میں ساس ہے نہیں، کیونکہ نبی کی بیوی ہے نا، اور حضرت عثمان داماد ہیں، داماد وہ بھی مظلوم، کیسے مظلوم؟ یہ سب دوہرے داماد، ان کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ علی میں تمہارے ہاتھ پر اس وقت میں بیعت کروں گی جبکہ پہلے تم حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا ان لوگوں سے بدلہ لینا، اس کے بعد میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گی۔ سوچنے کا انداز صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بولو نا جی، صحیح ہے۔ اس واسطے کہ ایک تو رشتہ داری بھی ہے، دوسرے مسلمانوں کا ذمہ دار ہے جی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنے والے خلفاء ہیں، ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا تو یہ مطالبہ اپنی جگہ برحق تھا، برحق۔ حضرت علی کیا بول رہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابچ ان لوگوں کی شرارتیں اور ان کی ہمتیں اتنی بڑی ہوئی ہیں، مسجد میں گھس کے پتھر برسائے۔ للو پنجو یہ کام نہیں کر سکتے، پورا بیک گراؤنڈ مضبوط رہے تو کر سکتا آدمی، پری پلان پہلے سے تیار کر کے جی صاحب آگے جو حالات آنے والے ان کو بھی فیس کرنے کا یہ صاحب ان کے پاس ہے تو ہی کر سکتا۔ سرکار کی مسجد میں گھس کے نماز کی حالت میں، خطبے کی حالت میں پتھر مارنا کوئی عام آدمی کر سکتا؟ حضرت علی کیا بول رہے تھے؟ دیکھو ان کی ہمتیں اتنی خطرناک ہیں، یہ ابھی مسجد میں پتھر مارے، خطبہ دیتے وقت میں ان کے نبی کا عصا توڑ دیا، گھر کے اندر گھس کر 50 دن تک پانی دانا پہنچانے نہیں دیا، اور قرآن پڑھنے کی حالت میں سر پر راڈ سے مارا، بچانے گئے تو ان کی انگلیاں کاٹ دی۔ ان کی ہمتیں، ان کے عزائم اتنے مضبوط ہیں، ابھی اگر ان کو چھیڑ لیے تو جی صاحب جو ہے ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پہلے ہم خلیفہ بن جائیں، اس کے بعد میں تھوڑا سا موقع دیں، یہ جب ذرا تھم جائیں گے پھر اس کے بعد ایک ایک کو پکڑ کے لا کر ان کو سزا دیں گے۔ سیاسی اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے حضرت علی کا سوچنا صحیح تھا غلط تھا؟ ارے بولو نا جی۔ حضرت عائشہ کا سوچنا بھی صحیح ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سوچنا بھی صحیح، یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح۔ حضرت علی جو سوچ رہی میری گدی مضبوط ہونا بول کے نہیں، نعوذ باللہ، حضرت علی اس لیے نہیں سوچ رہی کہ کہیں کوئی دوسرا آ کے کود جائیں گا، اس لیے نہیں، کیونکہ ان کے دل میں کوئی دنیا داری کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اور حضرت عائشہ جو مطالبہ کر رہی ہے وہ مطالبہ کوئی غلط مطالبہ تھا، ان کی سوچ بھی صحیح تھی۔ یہ لوگوں کی کمر ابھی سے نہیں توڑیں گے، بعد میں اور مضبوط ہو جائیں گے، ان کو ابھی ان کی کمر توڑو۔ ان کا سوچنا بھی صحیح، ان کا سوچنا بھی صحیح، اس کو بولتے ہیں اختلاف رائے، سوچنے کا انداز، یہ مشاجرات صحابہ۔ ادھر بھی اخلاص ہے، ادھر بھی اخلاص ہے۔ کیا حضرت علی کی نیت پر ہم شک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا فیصلہ کرنے میں نمبر 1 علی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ایسی یہ سب فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ مسئلے جہاں جا کر آدمی پریشان ہو جاتا وہ مسئلوں کو چٹکیوں میں حل کرتے تھے۔ اور سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وبابها علی، میں علم کا شہر ہوں، اس کے اندر داخل ہونے کا دروازہ علی ہے۔ ان کی سوچ، ان کی حکمت اتنی وسیع تھی۔ حضرت علی کی نیت پر بھی کوئی جی صاحب انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور حضرت عائشہ کی سوچ پر بھی انگلی نہیں۔ یہ ہے مشاجرات صحابہ۔ اب آپ بولیے ادھر بھی اخلاص، ادھر بھی اخلاص، ادھر بھی نیک نیتی، ادھر بھی نیک نیتی، آپ اور میں کیا فیصلہ کریں گے؟ عائشہ غلط تھی نعوذ باللہ، حضرت علی صحیح تھے یا علی غلط تھے؟ عائشہ جی صاحب جو صحیح تھے،
ہم کیسے فیصلہ کر سکتے؟ ہمارے پاس 1400 سال کے بعد جو روایتیں پہنچی وہ تاریخی روایتیں، ان کی عظمت، عائشہ کی عظمت، عائشہ کا جنتی ہونا، حضرت علی کا جنتی ہونا، حضرت علی کا اعتماد، یہ تو نصوص سے، نبی کی زبان سے ثابت ہے۔ ہم تاریخی روایتوں کو بنیاد بنا کر حضرت علی کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں ہم کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پیدا اس واسطے ہوئے کہ صحابہ کے لڑائیاں حل کرو؟ ہماری ذمہ داری میں ہے، قبر میں جاتے پہلے یہ سوال ہوگا، بول علی حق پہ تھے کہ عائشہ حق پہ تھے؟ نعوذ باللہ۔ ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ صحابہ کی لڑائیوں کو حل کریں، ہم کو تو پابند کیا گیا فَاتَّبِعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، صحابہ کی اتباع کر، تمہاری پابندی ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ صحابہ کے اختلاف کے بارے میں ہم زبان نہیں کھولیں گے، ہم یہ کہیں گے دونوں حق پر تھے، یہ مسئلہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ ہیں 4 حقوق صحابہ کے۔ نمبر 1 بولیے، صحابہ سے محبت کرنا۔ نمبر 2 صحابہ کی اتباع کرنا۔ نمبر 3 صحابہ کو برا نہیں بولنا۔ اور نمبر 4 صحابہ کے اختلافات پر اپنا کوئی موقف نہیں بیان کرنا۔ یہ 4 حق ہیں صحابہ کے۔ تو مرض الوفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اللہ، اے لوگو اللہ کی غیرت سے ڈرو، اللہ کی غیرت سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ آپ نے مرض الوفات میں امت کو وصیت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پیر کا دن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشراق کی نماز کے بعد چاش کے وقت کے قریب آپ اپنے اللہ سے جا ملے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جو وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے اس مہینے میں ہماری اپنی سرکار کے ساتھ جو وابستگی ہے، جو تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر ہم یہ کوشش کریں نبی نے آخری وقت میں جو وصیت کی ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور وہ ہے صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی حرمت، اس کی جی صاحب پاسداری کرنا۔ جو زبان صحابہ کے بارے میں جی صاحب برا چلے گی ہم اس کی زبان کو برداشت نہیں کریں گے۔ جن کا قلم صحابہ کی عظمت اور تقدس کو پامال کرے گا ہم اس کے قلم کو پسند نہیں کریں گے، بلکہ ہم جیتے جی جب تک رہیں گے صحابہ کی عزت، ان کی عظمت پر اپنی حرمت کو قربان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، لا علم کی وجہ سے بہت سارے ایسے غلطیاں ہو گئیں جو صحابہ کی شان میں اے اللہ جو ہے ہماری طرف سے ہو گئی، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ جو لوگ جن کے قلم، جن کی زبانیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جماعت کے بارے میں چل رہی ہے، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہدایت نہیں ہے، اے اللہ ان کو زمین سے پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے ملک میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ اس سے سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ مرحومین کو اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے مسجد کے امام حافظ محمد طیب صاحب، ان کے فرزند بیمار ہیں، دواخانے میں شریک ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ ان کے والدین کو اے اللہ قلبی سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ آخری دم تک صحابہ کی عزت اور حرمت کے اوپر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔